حضور کی خدمت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے والے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے 10 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں گھر واپس آیا اور میں سمجھ گیا تھا کہ میں کچھ دن اپنی ماں کی خدمت کروں گا اور اس کے بعد میں کہیں پڑھانے کے لیے جاؤں گا۔ دیکھیں ماں کی خدمت پر کتنا بڑا انعام مل سکتا ہے، تو آمینہ کے لال کی خدمت پر کتنا بڑا انعام ملے گا۔ بے شک سنبھلے رہیے کہ نہ زور سے بولنا ہے، نہ چیخنا چلانا ہے، بس بیٹھے رہیے گا۔ وہ عالم دین کہتا ہے 10 سال تک مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا۔ جب 10 سال پڑھ کے آیا نا تو امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ، تعلیم مکمل کر لی؟ میں نے کہا جی مما میں نے تعلیم مکمل کر لی۔ میری ماں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری ماں نے کہا کہ بیٹے دروازے کا یہ پلہ بند کر دو۔ دیکھیں ذاکر، میری ماں نے کہا دروازے کا یہ پلہ بند کر دو۔ اتنا کہا امی کی انگلیاں نیچے آئیں، امی سو گئی۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اٹھ کر کے دروازے کے پاس گیا اور امی نے کہا یہ پلہ بند کر دو، یعنی ایک پلہ بند کر دو۔ تو میں نے ایک پلہ بند کر دیا، ایک پلہ کھول دیا۔ پھر کہتے ہیں جب میں آ کے بیٹھا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں امی نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ دیکھیں اظہر بھائی، پتہ نہیں امی نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا کہ جس کو میں نے کھول دیا ہے، ہو سکتا ہے امی نے اسی کو بند کرنے کے لیے کہا ہو۔ پھر میں اٹھا، پھر میں نے جس کو بند کیا تھا اسے کھول دیا، جسے کھولا تھا اسے بند کر دیا۔ پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جب ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا نا، پھر میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں امی کو کس پلے سے آنے والی ہوا پسند ہو۔ پھر میں اٹھ کے گیا، پھر کھلا ہوا پلہ بند کر دیا اور بند پلے کو میں نے کھول دیا، پھر آ کے بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا نا پتہ نہیں میری ماں نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ وہ کہتے رات بھر میں پلے کو بند کرتا رہا، کھولتا رہا، بند کرتا رہا، کھولتا رہا۔ میں رات کے آخری حصے میں تھا، پلے کے پاس میری ماں نے آنکھ کھل گئی، بولے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا امی معافی چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا بیٹا یہ ایک پلہ بند کر دو، میں اسی ایک پلے کو بند کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، کبھی اسے بند کرتا ہوں، کبھی اسے بند کرتا ہوں، کبھی اسے کھولتا ہوں، کبھی اسے۔ مجھے امی یاد نہیں آتا آپ نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ معاف کرنا میری ماں، آپ کے حکم کے خلاف اگر یہ عمل ہو گیا ہو تو۔ وہ کہتے ہیں میری ماں رو پڑی۔ میری ماں نے کہا بیٹے تو رات بھر میری محبت میں اگر ایک پلہ کھولتا رہا، ایک بند کرتا رہا، تو جب میری دعا یہ ہے کہ اللہ اپنی ساری رحمت کے پلے تیرے لیے کھول دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری رحمت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول دے۔ اللہ اکبر، تو نے میری خدمت کی، جا اللہ تیرے سارے رحمت کے دروازے اپنے کھول لے۔ اے میرے بیٹے کھلے کیوں نہیں کھلے؟ ذرا دیکھ تو صحیح۔ خدا کی قسم 10 سال تک مدرسے میں علم رسول، علم حدیث، علم قرآن کا فیض حاصل کرنے والا وہ عالم دین کہتا ہے جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا دیکھ میرے بیٹے وہ دروازے کھلے کہ نہیں کھلے اللہ کی طرف سے؟ تو کہتا میں نے آنکھیں اٹھائی تو کیا دیکھا، جو گھر کی دیوار تھی وہ دیوار ہٹ گئی تھی، خانہ کعبہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ بے شک سبحان یہ ماں ہے، ماں کی خدمت کرنے پر وہ کہتا ہے میری ماں نے کہا میرے بیٹے دیکھ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے کہ نہیں کھولے؟ کہا دیوار پر نظر ڈالی تو خانہ کعبہ دکھائی پڑ رہا تھا۔ بے شک، میری ماں نے کہا میرے بیٹے کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے رو کر کہا ماں کے قدم کو چوم کر کہ امی جان 10 سال تک جو علم میں نے حاصل کیا ہے آج پہلی مرتبہ اس علم کا رزلٹ میں نے دیکھ لیا، بے شک سبحان، آج اس کا نچوڑ دیکھ لیا، اس کا لب لباب دیکھ لیا، اس کا ماحصل دیکھ لیا۔ اے میرے مولا تو نے میری ماں کو کتنی مقدر والی بنایا، میری ماں نے جو دعا کر دی ہے اے میرے مولا تو نے قبول کر لی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی خدمت کرنے پر جب اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو ذرا سوچو کہ آمینہ کے لال کی خدمت کرنے پر کتنا بڑا انعام۔ بے شک حق ہے، کہیں بھی جایا کرو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، یہ بات ایسی مجھے نہیں کرنی چاہیے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ کہیں بھی جایا کرو اگر ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو، ہاتھوں کو اٹھا بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو مت آیا کرو جلسے میں، سیدھی سی بات ہے، 2-4 لوگ کافی ہیں بھائی۔ اگر آیا کرو تو آج سب سے پہلے اس پر عمل کر لو انشاءاللہ بولے۔ اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ بولے، اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو۔ اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو جس قبرستان میں ہو کم سے کم 1 ہفتے میں ہی صحیح جمعہ جمعرات کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ بولے۔
سرکار محبوب الہی سے دلی میں کسی نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا انشاءاللہ ابھی ہوگی، اندر تشریف لے گئے سرکار محبوب الہی، واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا، اپنے ہاتھوں میں اس دھاگے کو رکھا، کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے وسیلے سے بارش ہو جائے، اس کے وسیلے سے بارش برسے، رحمت برسے، جھوم کر کے بارش ہوئی، دلی جل تھل ہو گئی، لوگ جھومنے لگے، کسی نے کہا اے سرکار محبوب الہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی ہے، کیا کہہ کے دعا مانگی ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس دھاگے کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے سرکار محبوب الہی یہ دھاگا کس کا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو سرکار محبوب الہی فرماتی ہے دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ بے شک حق ہے۔ ماں نہیں رہے گی تو احساس ہوگا دنیا کی کتنی بڑی نعمت کھو گئی، ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کے ہونے کا احساس کرو گے تو یہی ہوگا جل گیا تو پانی برسا تو پانی کس کام کا۔ اگر قبرستان پہ آپ کی ماں دفن ہے تو دعا کرو کہ ہر جمعرات کو جمعہ کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ۔ حضور صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، تمہاری ماں تمہارے باپ دفن ہوں، تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ اس قبرستان میں 100 مردے دفن ہیں، اس قبرستان میں میری ماں میرے باپ دفن ہیں، یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں، کیا کہنا، زندہ باد۔ اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، غیب علم غیب رسول کے حوالے سے جو باتیں میں نے کی ہیں دعا کرو ہمارے اعتقاد کا حصہ بن جائیں، آمین کے دو ہاتھوں کو اٹھا کے آمین۔ اللہ ہمارے نسلوں کو اسی اعتقاد کی راہ کا مسافر بنا دے، آمین۔ آمین کہہ دو۔ اللہ ہمارے عقائد صحیحہ کو سلامت رکھے، آمین۔ وہی عقیدہ جو 100 سال پہلے کے بزرگوں کا تھا، 200 سال پہلے کے بزرگوں کا تھا، 500 اور 1000 سال پہلے کے عقیدے کے بزرگوں کا تھا، اللہ اسی عقیدے کی راہ کا ہم سب کو مسافر بنا دے، آمین کہہ دیں۔ تمام تر فرقہ باطلہ کے شر سے بچیں، اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجئے کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔